अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूँ समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 29 अप्रैल है और बुध का दिन सन है 2020। सबसे पहले तो यही मैसेज कि आप एहतियात करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना जो है वो पाकिस्तान में उसका जो स्प्रेड है बहुत हद तक कंटेन है। पिछले कुछ दिनों से तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन लोग बहुत सारी जगहों पर बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। कई जगह पर मिक्सअप भी हो रहे हैं। उनसे यही इल्तमास है कि वो अपने आप को ज़रा एक दूसरे से दूर रखें, तो उससे सबका फ़ायदा होगा। दूसरा, अब मौसम में गर्मी आ रही है और जो बैनुल अक़वामी जो तहकीकात हैं वायरस के हवाले से, उसमें ये कहा गया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब वेदर होगा तो इसकी जो ज़िंदगी है कोरोना की वो बहुत कम हो जाती है। मसलन वैसे तो ये 16-17 घंटे बाहर अगर इसका प्रोटीन ये है वायरस, तो ये सर्वाइव कर सकता है अगर वेदर 30 डिग्री से नीचे हो। लेकिन जब 30 से ऊपर हो और ह्यूमिड हो तो 15-16 घंटे से इसकी ज़िंदगी घट कर सिर्फ 2 मिनट रह जाती है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान को और जो दुनिया के गर्म इलाके हैं उनको ज़्यादा मदद मिली है, जिसकी वजह से अब इसका जो स्प्रेड है, जो ये बाहर बहुत ज़्यादा थी, वो खासी हद तक मददगार होगा कंटेन करने में। ये जो वेदर है, अल्लाह करे कि मौसम गर्मा की आमद है। दुनिया के दूसरे इलाकों में भी मौसम इसी तरह जल्द गर्म हो और ये कुछ बीमारी की शिद्दत कम हो, और इस दौरान में अगर अल्लाह ताला इसका कोई हमें कोई इसका इलाज मिल जाए तो ये जो एक आफत है ये एक टलने में कामयाब हो जाएंगे, हम टाल लेंगे उसको। तो ये एक पब्लिक मैसेज मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश ये मैं करता रहूँगा अपनी वीडियोस में आपके साथ कि हम वो चीज़ें शेयर करें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल्स हैं, ये हमारे अपने, ये तो लोगों की आपस में जो गुफ्तगू है सोशली, उसका एक ज़रिया है। बड़े बड़े चैनल तो बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी अपनी मर्ज़ी की ख़बरें आती हैं जो दी जाती हैं अपने मकासद को सामने रख के। लेकिन ये मेरी और आपकी गुफ्तगू है, आम आदमी की गुफ्तगू है। तो हमें अपने आप को बचाना है। ये जो बड़ा आदमी है, ये जो बड़े लोग हैं, ये हमें कुछ नहीं देंगे बिल्कुल। ये अगर गरीबों की इमदाद के नाम पर भी बड़ों को चला जाएगा। अमेरिका में भी यही हो रहा है, यूरोप में भी यही हो रहा है। हर जगह जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो बड़ी फ़िश है, उसी की मदद हो रही है। गरीब आदमी अमेरिका में भी बेयार व मददगार है और पाकिस्तान में भी बेयार व मददगार। तो इसलिए अपना आप बचाओ मेरे दोस्तों भाइयों। अगर अपना आप खुद नहीं बचा सकते तो इससे उम्मीद ना रखें, इस सिस्टम से या ये जो लोग इस दुनिया पर इस वक्त हावी हैं उनसे उम्मीद ना रखें। अब ज़रा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी मैं बात करता हूँ आपसे। देखिए इस वक्त कितनी दुनिया में आफत है, लेकिन कितने इक़्तिदार और ताकत जो है वो कितना बेहिस है, और कितना पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है वो किस कदर बेरहम है कि अभी इस वक्त भी अमेरिका में आप देखें 50,000 60,000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं। दुनिया में 2 लाख बंदे मर गए हैं। लेकिन आप देखें जो दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट है, जहाँ जहाँ उसके मकासद हैं, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए किस तरह वो लोगों को और मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं उन पर अटैक जारी है। पाकिस्तान इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। मैं आपको बताऊँ, इमरान खान की जो हुकूमत है, इसके बावजूद कि उनको एक बड़ा सिस्टम बुरा मिला, और ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। ख़ुद इमरान खान भी इसको कन्फेस करते हैं, इसलिए कि सिस्टम इतना गला सड़ा था पिछले 70 साल से। मुनाफाखोर और बेईमान क़यादत इस तरह की मुसल्लत थी कि उसने बर्बाद कर दिया था। इस सिस्टम को फिक्स करने में टाइम अभी और लगेगा, लेकिन चीज़ें बहरहाल इंडिकेटर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि चीज़ें अपने अंजाम की, सही अंजाम की तरफ, लॉजिकल एंड की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन आप ये देखें, एक कैंपेन चला दी गई। आज मैं आपको ये बताऊंगा, एक कैंपेन चला दी गई है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़। और अब मैं पिछली 2-3-4 वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या कहानी आ रही है कि जनाब वो जो ना दिखने वाली ताकतें थीं, वो जो इनविजिबल हैंड्स थे, अब वो ओपन होना शुरू हो गए हैं। अब देखें जी, अब फ़ौज के बंदे जो हैं उनको लगाना शुरू कर दिया गया है। अब आसम सलीम बाजवा साहब को DGISPR लगा दिया गया है, और अब तो ये देखें फ़ौज जो है ना बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। भाइयों ज़रा मैं आपको आज पूरी एक मिसाल देके दुनिया की मैं बात करूँगा। दुनिया भर में जहाँ पर भी
جو ایجنسیز ہیں، یہ ایجنسیز کو جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور ملک کی جو دفاع کی، اپنی نیشنل سیکیورٹی کی جو ترجیحات ہیں اس سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ ایسا نکالا جاتا ہے کہ جس میں وہ حکومت میں آ کر اپنا حصہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جارج بش، جو بڑا بش ہیں، امریکہ کے صدر بنے، وہ CIA کے چیف رہے تھے۔ آپ دیکھ لیں، اب CIA کا چیف امریکہ میں صدر بن سکتا ہے لوگوں کے ووٹ سے، تو وہ بالکل جمہوری ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر عاصم سلیم باجوہ کو پرائم منسٹر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جبکہ وہ CPAC اتھارٹی کے بھی چیئرمین ہیں، اپنا اسپیشل اسسٹنٹ لگاتے ہیں تو انویزیبل فورسز آ گئی ہیں جی۔ پھر میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں۔ پیوٹن جو روس کے صدر ہیں، وہ KGB کے ہیڈ تھے جب سوویت یونین اکٹھا تھا، وہاں پر KGB کا ہیڈ روس کا صدر بن گیا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ سب ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ وہ رشیا ہے۔ اچھا، پھر آ جائیں ہمارے اپنے پڑوس میں، آ جائیں اجیت ڈوول، انڈین انٹیلیجنس آفیسر، پاکستان میں بھی 5-6 سال وہ انڈر کور کام کرتا رہا، بڑا اس کو زبردست ایکسپیرینس ہے، وہ انٹیلیجنس کا بندہ تھا۔ وہ اس وقت بھارت کا نیشنل وہ سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے رکھا اجیت ڈوول کو، نریندر مودی نے، وہاں پر وہ جائز ہے۔ یہ جو ہمارے سارے دانشور ہیں ان کو بھی جائز ہے، اور یہ جو سارے فائنینشیل ٹائمز ہو، ایشیا ٹائمز ہو، جس میں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سٹوجز جو لکھی ہوئی کہانیاں ایک بیانیے کے تحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ بدنام کریں پاکستان کو، بدنام کریں پاکستان کی فوج کو۔ دیکھیں، میں نے شروع میں کہا کہ الحمدللہ پاکستان میں کرونا کی تباہ کاریاں اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح دنیا میں ہوئی ہیں۔ 2 وجوہات۔ ایک تو ہم لوگ جو سائنس کی وجہ ہے کہ TB کی ویکسینیشن ہوئی ہے، ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہوئی ہے، اور ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ ویکسینیشن ہوئی ہے اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت ان کی بہتر ہوئی ہے۔ دوسرا، ویدر کا اثر جو تھا اس کی وجہ سے۔ تیسرا، پرائم منسٹر نے دیکھیں شروع میں بڑا شور مچا تھا کہ چائنا سے اسٹوڈنٹس کو نہیں آنے دیا جا رہا، روک دیا تھا پرائم منسٹر نے، اور پاکستان میں ایک بہتر انداز میں انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا، لاک ڈاؤن کیا۔ سندھ چیف منسٹر نے بھی لاک ڈاؤن کیا، لیکن سم ہاؤ دی ادر وہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے۔ لیکن آئیڈیا یہی تھا کہ آپ اس چیز کو پرہیز کریں۔ ورلڈ بینک نے، IMF نے جو پاکستان کا جس انداز میں، اور WHO نے پاکستان نے جس انداز میں کرونا کو روکنے کی کوشش کی، اس کی تعریف کی، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی ہاتھ سے کہ وہ اس پر جو ہے وہ تنقید کرے پاکستان پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اور پاکستانی فوج کو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عاصم سلیم باجوہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے راحیل شریف صاحب کو ایک قوم کا مسیحا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ راحیل شریف نے پاکستان کی فوج کی 3 سال سربراہی کی، اور انہوں نے باوجود، میں نے کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا زخم لگایا پاکستان کی فوج کو نون لیگ کی قیادت نے ڈان لیگز کی صورت میں، اتنی بے پناہ یعنی بے بنیاد الزامات لگائے، سب کچھ کیا، میڈیا کو یوز کیا، لیکن پاکستان کی فوج نے، حالانکہ یہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ زخم برداشت کیا اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں آگے بڑھنے کے لیے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے، اور ان کی صاحبزادی جو مین کریکٹر تھی اس ساری کہانی کا، ان کو انہوں نے معاف کیا۔ آگے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہانی کو آگے چلنا چاہیے۔ اب اسی عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اب وہ آئیں گے، اب آ گئے ہیں، اور اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے امیج کو بہتر کریں گے، اور یہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے یہ ایک نالائق وزیر اعظم ہے، اس کے امیج کو بہتر کریں گے۔ انفارمیشن منسٹری کا کیا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں، جو گورنمنٹ کا انفارمیشن ہے یا کسی ایشو پر جو ان کا نیریٹو ہے، اس کو صحیح انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں نے جیسے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، ایون مائک پومپیو جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ، ان کا تعلق بھی CIA سے رہا ہے، وہاں پر تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں کرتا کسی کا۔ لیکن اب آپ یہ تصور کریں، اگر پاکستان میں کبھی ISI کا کوئی سابق سربراہ الیکشن جیت کے اگر صدر یا وزیر اعظم بھی بن جائے تو اس کا یہ کیا اشر نشر کریں گے؟ تو
اب پاکستان کی ISI بری کیوں لگتی ہے انہیں، پاکستان کی فوج بری کیوں لگتی ہے انہیں، اور ابھی یہ جو کیمپین کیوں شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی بھارت نے جو LOC پر معاملہ گرم کیا، اس کا پاکستان کی فوج نے بہت سخت میسج دیا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے بہت سخت میسج دیا ہے، امریکہ کو بھی یہ بات بتائی ہے، اور ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں فوج کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ، ویسے بھی ہماری فوج الرٹ پہ تھی لیکن اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی اگر کسی نے پاکستان کی طرف کوئی فالس فلیگ آپریشن یا کوئی اس طرح کی حرکت جیسے نریندر مودی ماضی میں کرتا رہا ہے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کے اندر کی، تو اس کا جواب بہت سخت دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ بتا دیا ہے پاکستان نے کہ اب کشمیر میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں بہت ہو گیا، 5-5.5 مہینے سے آپ نے کشمیر کو اینیکس کر کے وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں تنگ کر دی ہیں۔ اب جیسے ہی یہ رسپانس گیا ہے تو پوری دنیا جو ہے، جو بھارت کا اثر ہے اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہی کارپوریشنز پوری دنیا میں کاروبار کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ ہر جگہ پر انہوں نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اب جو تازہ ترین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب فوج جو ہے بالکل ماشاءاللہ لگ گیا ہے، سامنے آ گئی ہے، اور ایک طرح سے عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ میں اپنی پچھلی 2-4 ویڈیوز میں یہ بات بڑی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے، پوری پاکستانی قوم کو یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ آپ اپنے ادارے جو ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ ہے جس کو بھارت لیڈ کر رہا ہے، جس کے پیچھے اسرائیل ہے، جس کو امریکن سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ تمام معاملات میں آپ دیکھیں اتنا بڑا ریلیف پیکج دیا ہے عمران خان نے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو چھوٹے لوگوں کا جو بزنسز ہیں ان کے لیے، دیہڑی داروں کے لیے، اور سب کچھ کمپیوٹرائزڈ جو احساس پروگرام ہے اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، سب سے زیادہ پیسہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے جو وفاق نے کیا ہے احساس پروگرام کے تحت، اور وہ سارے کا سارا کمپیوٹر جنریٹڈ جو نادرا سے ڈاٹا لے کے، اس میں کوئی ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو اچھا کام جو کرے گا اس کی تعریف تو ہوگی۔ اب کیونکہ عاصم سلیم باجوہ بھارت کو وہ صحیح جواب دیں گے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کریں گے، اور پھر ہر معاملے کی ان کو خود خبر ہے، کوئی ان سے کوئی ان کو جب بات کرے گا ان کے ساتھ تو اس کو پتہ چلے گا کہ آگے سے جواب کیا آ رہا ہے، صحیح جواب آ رہا ہے۔ بڑی تکلیف ہو گئی ہے، تو دوستو خبردار رہیے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں بھی جو بہت سارے ان کے وہ جو چہتے پھر رہے ہیں وہ بہت تنقید کریں گے اس پر، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ تنقید سب کہاں سے آ رہی ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں اگر اس ویڈیو کی کوالٹی جو ہے وہ کو کمپرومائز ہو گئی ہوگی، کیونکہ گاڑی میں بیٹھا ہوں اور ٹریول کر رہا ہوں، تو اس کی بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔